خانہ کعبہ جہاں پر مکہ معظم خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کو قبلہ کہا گیا ہے کہ یہ اس رخ میں نماز پڑھیں۔ اور آپ جانتے ہیں خانہ کعبہ کو پروردگار دو عالم نے حکم دیا تھا کہ زمین پر خانہ کعبہ کو بنائیں، ایک اللہ کا گھر بنائیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے سے موجود تھا، یہ اس لیے کہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ زمین جب بچھنا شروع ہوئی تو سب سے پہلا مقام خانہ کعبہ تھا، کہ جہاں سے زمین کا بچھنا شروع ہوا تھا۔ جو 25 ذی-القعدہ کو ہم دہو الارض بناتے ہیں، اسی عنوان سے دہو الارض یعنی زمین کا بچھنا، زمین بچھائی گئی تھی۔ تو جو سب سے پہلا نقطہ تھا وہ تھا خانہ کعبہ، مرکز، اور اسی مرکز کو اللہ نے خانہ کعبہ وہاں پر بتایا کہ یہاں بیت اللہ بنایا جائے تاکہ لوگ اس رخ سجدہ کریں۔ بیت اللہ، اب دیکھیں بیت اللہ، بیت جو لفظ عربی میں بیت کہتے ہیں گھر کو، گھر کو۔ اب جو عربی میں جو بیت ہے نا، بیت، اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں دار، دار کا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، بیت اور دار۔ بیت اور دار میں فرق ایسے ہیں جیسا اگر ہم انگریزی میں اس کو ترجمہ کریں ہوم اور ہاؤس۔ بیت کہتے ہیں ہوم کو اور دار کہتے ہیں ہاؤس کو، ہاؤس۔ تو اب دیکھیں ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ہوم ایسے جگہ کہتے ہیں، بیت اسے کہتے ہیں کہ جہاں پر زندگی ہوتی ہے، جہاں پر زندگی کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں بیت۔ اور جہاں پر ایک مکان ہے فقط، اب زندگی ہو یا نہ ہو کوئی اہمیت نہیں ہے، وہاں پر ممکن ہے زندگی نہیں ہوتی، کوئی کام ہوتا ہو، ویئر ہاؤس جیسا کہتے ہیں، ویئر ہاؤس ہے، وائٹ ہاؤس ہے، بلیک ہاؤس ہے۔ نام وائٹ ہاؤس ہوتا ہے مگر کام بلیک ہوتے ہیں، حسنی مبارک نام رکھتے ہیں مگر سب نامبارک نکلتے ہیں، القاعدہ کہتے ہیں بے قاعدہ ہوتے ہیں۔ سمجھے اکثر جو ہے نا نام کا الٹا ہوتا ہے، بعض لوگ نام جواد رکھتے ہیں مگر بالکل بہت ہی کنجوس ہوتے ہیں، خسیس ہوتے ہیں، تو نام کے بالکل برعکس نکلتے ہیں۔ تو انسان اس میں با مسمہ ہو جائے، یہ بڑا ہنر ہے، یہ بڑا ہنر ہے۔ نام علی رکھ لینا ہنر نہیں ہے، علی کے صفات کو کچھ اپنانا بھی ہنر ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد کی بارگاہ۔ کچھ تو نظر آ جائے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پورے علی بن جائیں، پورا علی تو کوئی بن ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے ایک ہی سانچہ بنایا تھا، ایک ہی علی بنایا تھا، اس کے بعد دوسرا علی نہیں ہے، مگر کچھ تو شباہت نظر آئیں۔ تو بیت اور دار میں فرق یہ ہے کہ بیت اسے کہتے ہیں جہاں زندگی ہوتی ہے۔ تو بتائیں خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہا ہے، ساری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کس نے زندگی کی وہاں پر، کس نے زندگی کی ہے؟ کسی نبی نے زندگی نہیں کی تھی۔ بیت بنایا، گھر بنایا ابراہیم نے، مگر ابراہیم کبھی وہاں رہے نہیں، ابراہیم کبھی وہاں سوئے نہیں۔ ساری تاریخ میں فقط ایک ہی شخصیت ملتی ہے، وہ ہے فاطمہ بنت اسد، کہ جب مولا کائنات کو اس گھر میں آپ نے پیدا کیا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد کی بات۔ عزیزان گرامی، اس لیے بیت اللہ کہا گیا ہے، بیت اللہ، اللہ نے اسے دار اللہ نہیں کہا، اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کو تو گھر کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے گھر بنوایا ہے، بنوایا ہے۔ اس کے بعد سارے مسلمانوں کہا کہ دیکھو یہ مرکز ہے، اسے سجدہ کیا جائے، تاکہ یہ بھی بتا دیں کہ دیکھو مرکز کون ہے، کبھی انہیں فراموش نہ کرنا، انہیں فراموش نہ کرنا۔ عزیزان گرامی کہ دیکھیں جہاں پر روایت میں ہے کہ حضرت عمار سے فرمایا کہ عمار میرے بعد میری امت میں اتنے تفرقے ہو جائیں گے کہ ایک قوم دوسری قوم پر تلواریں اٹھائے گی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو کافر کہیں گے۔ آپ دیکھیں آج ہے یا نہیں ہے؟ ایک دوسرے کو کافر کہیں گے، ایک دوسرے کی گردنوں پہ تلواریں اٹھائیں گے، ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو سلام نہیں کریں گے۔ اے عمار میری امت میں یہ ہونے والا ہے۔ اے عمار ساری امت اگر ایک وادی میں چلی جائیں
اور علی اکیلا اور تنہا دوسری وادی میں چلے جائیں، عمار تو علی کے پیچھے چلے جانا، عمار تو علی کے پیچھے چلے جانا۔ اس لیے علی مع الحق والحق مع علی، یاد رکھو کہ حق علی کے ساتھ رہے گا اور علی بھی ہمیشہ حق کے ساتھ رہے گا، بلکہ علی جہاں مڑ جاتا ہے حق بھی وہاں مڑ جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گرامی دیکھیں، مرکز اللہ نے مرکز کو بنایا ہے کہ دیکھو اس سے منحرف نہیں ہونا چاہیے، تو شرط ہے نماز میں قبلے گاہ کی کہ قبلہ روح ہونا چاہیے، قبلہ روح ہو کر نماز۔ تو پروردگار ہمیشہ ہر موقع پر ایک مرکز رکھ کے بتا رہا ہے متحد ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ پیغمبر نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا مرکز بتاتا ہوں، لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، اگر سارے لوگ علی کی محبت پر جمع ہو جائیں تو اللہ جہنمی خلق نہیں کرتا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔